دیکھو ہم کوشش کے مکلف ہیں. آگے سبق یاد ہو نہ ہو، ایک طالب علم کہنے لگے اپنے استاد سے کہ مجھے سبق یاد، میں سبق یاد کرتا ہوں لیکن سبق یاد نہیں رہتا. تو ہمارے نیک اساتذہ پھر اپنے اپنے انداز سے تسلی دیتے ہیں. ایک نیک استاد فرمانے لگے سبق یاد ہو نہ ہو، جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ یاد ہو بس. الحمدللہ ہمارے ذمہ کوشش ہے، اس کوشش کے اوپر ہی انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دیکھو طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے. طالب علم ہے یا کہنا کوئی فہیم العلم نہیں کہ علم کی بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوں. طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے کہ علم کی طلب ہو، تڑپ ہو، فکر ہو، کوشش ہو، محنت بقدر ہمت انشاءاللہ. دل نہیں توڑنا الحمدللہ. دل کیا ہے کیسے بھائی جان، ہم ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں. کمزور سے کمزور طالب علم بھی آج اللہ کا شکر ہے اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے اللہ کام لے رہے ہیں اور خدمت لے رہے ہیں الحمدللہ. باقی اساتذہ کرام اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، محنت کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کوئی چیز سمجھ نہ آئے، اپنے خصوصی پدائی اساتذہ ہیں وہ رابطہ رکھیں، پوچھیں. میں تو اب تک طالب علم ہوں، یا کرنا 50 سال تو مجھے ہو گئے چٹائیوں پر یاد رہتا نا. اب بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی پوچھتا ہوں نہ رہتا نا. مسائل ہیں وہ پوچھتا ہوں نہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ شروع میں دورے میں صحت اچھی تھی تو الحمدللہ دورے میں ساتھ ساتھ الحمدللہ جو مشکل مقامات ہوتے تھے ان کا ہی تکرار کرتا تھا. مختلف کتابوں کے کوشش کرتا ہوں کہ دورے کے درمیان میں کچھ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اہم مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تکرار کرتا تھا باقاعدہ. پشاور گیا تو پشاور میں ایک نیک استاد تھے، انہوں نے توضیح تلوی کے ایک مقام کا نقشہ ماہیت 2 قسم پر حقیقی اعتباری اس کا وہ نقشے سے ہمارے نیک استاد سمجھا دیتے تھے. میں نے پھر وہ نقشہ پھر پورا اس نقشے سمجھا ہے. اور پشاور کا مطلع علوم میں نیک استاد فرمایا کہ صحیح میں یہ آپ کے پاس یہ نقشہ ہم نے یہ آپ نے بتلایا تھا تو بس اسی سے میں توضیح تلوی کا مقام پڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہ دورے میں ہوئے تھے اساتذہ کرام کے دورے میں، علماء کرام کے دورے میں، تو اس میں پھر ذرا کچھ اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ پھر علماء طلباء کی پھر وہ اسی مجلس کے ساتھ کسی عمومی مجلس کچھ یہاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال کوئی جو کچھ تعلیمانہ جو باتیں ہیں وہ کچھ زیادہ اسی میں ہو جاتی ہیں. تو سبق سے زیادہ کو ہے ہم کوشش کے مکلف ہیں. اگر ہم کمزور ہوں ذہین سب قبول، کبھی پڑھائی میں دل نہیں ہارنا الحمدللہ. اور طلباء کو حوصلہ دینا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ اساتذہ بھی وہ بس تانا دیتے ہیں کہ یہ پڑھ نہیں سکتے، تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا پڑھ نہیں سکتے. الحمدللہ ہاں جب گھر سے وہ آگے پڑھنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جو اساتذہ دل چھوڑ دیں گے تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا. اپنا دل بڑا رکھیں ہم یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب میں آئے ہیں. آپ ہمارے ذمہ میں کوشش ہے، باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. ہمارے حتمیہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے مولانا سید محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہم نے بعض طرف میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا، حضرت مولانا سید حمید صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ ابا جی ہم نے بعض طلباء پر بڑی محنت بڑی ہم نے کوشش کی، بڑی ہم نے محنت کی،
یعنی بعض طلباء کو بنانے میں ہم نے بڑی کوشش کی، محنت کی. ہمارا تو ذہن یہ تھا کہ یہ دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی وقت کے امام ابو حنیفہ بنے گا. بڑی کوشش کی، محنت کی، ہر کے الفاظ ہی تھے. بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں. فرمایا مولانا سید حامی صاحب فرمانے لگے تم نے بنانے کی نسبت اپنی طرف کی تو نتیجہ یہی نکلنا تھا. تم نے بنانے کی نسبت اپنی طرف کی تو نتیجہ یہی نکلنا تھا. بھائی بننا بنانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے ذمے تو کوشش ہے. السعی منا والاتمام اللہ، کہ ہمارے ذمے کوشش ہے. کوشش کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ہمیں کوشش پر ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. ہم دیتا ہے کمزور ہو ذہین سب طلباء سے کہنا سننا، تھوڑا بہت ترغیب دینا، کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا، یہ سب یہ شفقت کا حصہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ایک مدرسے میں سبق تھا، وہاں طلباء کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے، کوئی سبق ہو رہا ہو، تھوڑا سا کنارے پہ باتیں کر رہے ہیں نا. پھر ڈانٹا میں نے کو اچھا نہ ڈانٹا تھا. اب اللہ کا شکر ویسا دیکھا سب بیٹھے ہوئے نا اکٹھے. اب مگر بھیا مگر تھوڑا سا اثر تو ہوا نا ڈانٹ رہا. بالکل کہنے پھر تو بالکل ہو ان بچوں کو کیا بتائیے، عقل کچے ہوتے ہیں. ہمارے ہر والد صاحب فرمانے لگے والد کی مار، والد کی تنبیہ، یہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مار، یہ تنبیہ یہ ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی آک رہا ہوں. تو بہرحال اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے انشاءاللہ، حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ. اس زمانے میں ترک کرتا رہتا ہوں. اس زمانے میں ہمارے طلباء مدرسے کی چار دیواری میں سو کر بھی چلے جائیں، یہ بھی برکت سے خالی نہیں. یہ مطلب نہیں کہ سو ہی جائیں. مطلب یہ ہے کہ اس نیک ماحول کے اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ. اب آپ دیکھ لیں ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سبھی بیٹھے ہیں، سب پر سب کی دلی کیفیت اور ہے. گھر میں جانے کے بعد اور ہوتی ہے. یہاں اللہ کی رحمت کا ایک خاص نیک مجالس کے اثرات ہوتے ہیں، سب پر ہوتے ہیں، سننے والے پر بھی، کہنے والوں پر بھی، سب پر ہوتے ہیں. اب مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگ، ہمارے نیک اساتذہ علماء کرام اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے نیک مخلص بھائی پتہ نہیں کتنی محبت سے تشریف لاتے ہیں، کہاں کہاں سے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، دیہاتوں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے سب کو. اور بات قدر کی ہے. ہاں اصلی ہے. اے خواجہ چے پرسی دے شب قدر نشانی، ہر شب قدر اگر قدر میں جانی. ایک بزرگ پوچھنے لگے شب قدر کی نشانی کیا ہے، تو کہنے لگے جواب میں خواجہ چے پرسی دے شب قدر نشانی، ہر شب قدر اگر قدر میں دانی. ہر رات شب قدر ہے اگر آپ کے دل میں قدر ہے رکھنا. اگر قدر نہیں ہے تو شب قدر بھی اوپر سے گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا. میں ابتدائی طلباء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل تکرار کرتا ہوں. مجھے اس جملے کی ترکیب اچھی طرح سمجھ نہیں آئی. انہ فی الکلام کالملح فی الطعام. مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بھائی زبیر بتلاؤ کیا ہے. انہ فی الکلام کالملح فی الطعام. جزاک اللہ. یہ تو بھائی ترکیبی سوال ہے نا، یہ تو اس کا تعلق تو
اب بھائی سوال ہے اس کی درس کی مجلس سے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں وغیرہ دیکھو اب سارے الگ پوچھنا بھائی ظاہر سا بتلاؤ. سوال کرنا تو آسان ہوتا ہے نا، سب سے آسان کام سوال کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہ فی الکلام، دیکھو انہ یعنی مرفوع بالضمہ لفظاً ذو الحال ہے، فی الکلام ثابتاً کے ساتھ متعلق ہو کر حال ہے، ذو الحال حال مل کر مبتدا. کل الملح فی الطعام یہ بھی ذو الحال حال ہے، اور کل ملح یہ جار مجرور متعلق ثابتاً یا ثابتن کے مقدر کے ساتھ، ثبت یا ثابتاً مقدر کے ساتھ مل کر خبر ہو کر، یہ ثبت یا ثابتن کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر ہے مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا. انہ فی الکلام آتا نا فاللفظیۃ منها على ضربین سماعیۃ وقیاسیۃ، فالسماعیۃ منها 91 عاملا والقیاسیۃ منها 7 عوامل والمعنویۃ منها دان، وتتنوع السماعیۃ منها على 13 نوعا. یہ سارا ہے وہاں بھی منها جتنے بھی ہیں وہ سب حال ہیں، اور فاللفظیۃ ذو الحال ہے. یہاں بھی انہ ذو الحال فی الکلام یہ حال ہے، اور الملح یہ ذو الحال فی الطعام یہ حال ہے ثابتاً کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، اور کل ملح جو ہے یہ خبر ہے. چلو جواب جب اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو پھر تو کوشش کرتا ہوں جو بھی ہو، چاہے غیر متعلق کا سوال ہو پھر بھی ہے کوشش ہوتی ہے. الحمد للہ چلو کیونکہ مسائل نے سوال کیا آخر ان کو اس لیے مجھے فکر لگ جاتی ہے. اللہ تو یہ آگے ترکیب رہتے ہیں نا، نہ ہو تو پھر پوچھتا ہوں، آپ ساتھی سے پوچھ لیتا ہوں، اساتذہ سے پوچھ لیتا ہوں، اپنے مفتیان کرام سے پوچھ لیتا ہوں. الحمدللہ. اور جس کا بچہ پیدا ہوا ہے سرہانے اس کے سرہانے نیچے چھری یا کوئی اور چیز رکھنا کہ بلاؤں سے حفاظت ہو، کیا یہ شرکی عمل ہانی؟ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سمجھا ہے جس کا بچہ اس کے سرہانے یا بچے سرہانے کے نیچے چھری یا کوئی ایسی چیز رکھنا کہ بلاؤں سے حفاظت ہو، یہ شرکی عمل ہے. بھائی شرکی عمل مناسب نہیں رکھنا ہے. الحمدللہ کو نقصان ہو سکتا ہے، اگر ہم بچے کو نقصان ہو سکتا ہے پھر ہے ہی بچہ. تعلیمی زمانے میں کوئی موقع ملے سبب اختیار کرنے کا، روزی کا، اس کو اختیار کرنا چاہیے. پڑھائی میں حرج ہونے کے خوف سے بے اسباب توکل کرنا چاہیے. دیکھو حالات مختلف ہوتے ہیں. بہرحال پڑھائی کے دوران بس ایسا سب مشغلہ اختیار نہ کریں کہ جس سے پڑھائی میں حرج ہو جائے. کوئی جیسے مثلا چھٹی ہے، چھٹی کے وقت میں کر لیا، وہ ہے ایسے کچھ شدید مجبوری ہو تو حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک نے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. وہ پھر اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیں. الحمدللہ ہمارے محمدی میں ایک طالب علم تھے، بیچارے غالباً شاید گھر میں کوئی بڑے حضرات میں سے فوت ہو گئے، ساری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. آگنا اب تو مجھے بتلانے لگے کہ میں بس میں رکشہ بھی چلاتا ہوں، ساتھ ساتھ سبھی پڑھتا ہوں. سب پڑھا کر پھر اپنے گھر کی ضروریات کے لیے اپنا وہ میں رکشہ چلا کے گزار کرتا ہوں.
اور پھر لیکن شوق تھا پڑھائی کا. ہم کہتے ہیں رکشہ چلاتے چلاتے دورہ حدیث تک پہنچے اور پھر مجھے میرا دورہ حدیث کرنے والا میرے کہتے ہیں اب اللہ کا شکر میں ایک مدرسے میں کتابیں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, دینی کتابیں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. جب شوق ہو تو پھر ہے مزید ہے وہ ایک ضرورت ہے کہ درجے میں اگر ہے حالات مختلف ہوتے ہیں, کوئی ایسے ساتھی ہوں بالکل ان کے لیے اگر کوئی ہے کوئی بالکل گھر سے کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے یا کوئی ہے تو پھر اس کے لیے پھر ہم گنجائش ہم نہ کوئی ضرورت ہے جب میں کر لے, لیکن بہرحال ایسا مشغلہ اختیار نہ کرے کہ جس سے پڑھائی میں مطالب حرج ہو جاتا. اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا, میں طالب علم ہوں, مجھے اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا مگر ایک دن کے بعد وہ فوت ہو گیا. اب بیوی ذہنی طور پر پریشان ہے, رہنمائی فرما دیں. بھائی اپنی گھر والیوں کو کہیں بیٹا جنت میں استقبال کے لیے پہنچ گیا انشاءاللہ. ہاں بس یہ سب کو بتلاؤ دادا, ہم نے کہا یہاں نہ لانا, ہم نے بھی جانا یہاں سے لانا سو پہلے پہنچ گئے. بس یہ نا انتم سلفنا ونحن بالاثر, یہی تسلی ہے اسے دعا میں تسلی کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر, کہ تم پہلے چلے گئے ہم پیچھے پیچھے. ہمارے گلانی صاحب رحمہ اللہ تعالی مجھے ایک دفعہ خواب میں بھی وفات کے بعد ملے, بس میں ان سے ہی کر رہا تھا, خواب میں کر رہا تھا انتم سلفنا ونحن بالاثر, آپ آگے اور ہم پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے, کوئی آگے کوئی پیچھے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا دنیا میں آنے میں ترتیب ہے, جانے میں کوئی ترتیب نہیں. نانا موجود ہیں نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں, دادا موجود ہیں پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو تھوڑا بہت ایک فطری طور پر صدمہ ہوتا ہے, یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے, بس یہ سوچ لیا کریں. اللہ دیکھو کبھی کبھی تعزیے کا مقبرہ کر دیتا ہوں, کوئی فوت ہو جائے میں کہ والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ ان میں سے کسی ایک نعمت کو اپنے پاس بلا لے, وہ ہم سے اچھی جگہ بلا لی ہے. ہاں دنیا میں کب تک رہنا ہے, یہ تو فانی ہی رہا ہے, یہ گھر نہیں ہے رہ گزر ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی. کیا نام بیٹے کا بھائی؟ اچھا چلتے ہیں بدلاؤ, کیا نام بیٹے کا رہا؟ ہاں ہاں علی ہے, علی ہاں علی, ہاں کھڑے ہو جا رہا. مجھے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے, گھر کہاں؟ ہاں اب ماشاء اللہ کہتے جنت میں کہتے. اب بتلاؤ گھر کہاں پر رہا, بتلاؤ ہاں گھر کہاں پر ہے گھر؟ ہاں ہاں جنت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ماشاء اللہ دل کو بچن لے الحمد للہ الحمد للہ. اب مجھے بھی بتلا اگلی بات, گھر تو جنت میں ہے, پھر دنیا میں کیوں آئے, ہم دنیا میں کیوں آئے بتا. ہاں مطلب اللہ خوش کریں بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہم 100 نمبر لگا رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ. یہ ہے بس یہ ایک مجالس کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا گھر کہاں پر ہے, تو چلو آج سے پوچھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی محنت ہے. اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نماز بہرحال ہاں جنت میں استقبال کے لیے پہنچ گئے انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ قبول کرے, الحمدللہ تسلی دیں ان کو, اللہ پاک ملائیں گے اللہ خود کی خوشی میں سب کو انشاءاللہ. ایک جگہ سے رشتہ آیا ہے جو ہماری برادری کے نہ ہماری برادری کے ہیں نہ ہمارے رشتہ دار ہیں,
لڑکی عالمہ بن رہی ہے لیکن ان کے چاچا اور پھوپھی قادیانی ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان سے بول چال نہیں ہے، لیکن ان کی دادی ان کے گھر رہتی ہے تو وہ اپنی ماں سے ملنے ان کے گھر آتے ہیں کبھی کبھی، تو میں کافی دن استخارہ کیا اور گھر والے بھی دعا کرتے رہے، خواب میں 2-3 مرتبہ اس رشتے کے بارے میں اشارات ہوئے، ہم نے ہاں کر دی، منگنی ابھی نہیں ہوئی، لیکن ابھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں یہ خود بھی قادیانی نہ ہو اور اپنے آپ کو چھپایا ہو۔ ویسے تو لڑکی بھی جامع شفیع لاہور میں پڑھتی ہیں، ان کے ایک بھائی بھی، وہ بھی عالم بن رہا ہے، آپ کے پاس اس سال صرف نحو کا دورہ بھی کیا ہے، آپ رہنمائی فرما دیں۔ بہرحال اس میں بہرحال بظاہر تو امید یہی ہے، اگر وہ جامع شفیع میں پڑھی ہے، ان کے بھائی بھی عالم دین ہیں، باقی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے انشاءاللہ ایمان پہ، دین پہ قائم ہیں۔ باقی دعا کریں کہ آپ کے ذریعہ اور مزید اللہ باقیوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما دے، بس یہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو دعوت اسلام کی محنت کرتے ہیں، تو ہو سکے ان سے بھی آپ رابطہ کر لیں تاکہ مزید ہیں اور بھی جو باقی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے قادیانی ایسے بھی ہیں کہ جن کو بالکل اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے یہ نہیں، اپنے عقائد کا بس وہ جو کیا کہتے ہیں اپنے کوئی وہ جیسے خاندان میں جو غلط عقیدے پہ چلے آ رہے ہیں لوگ، بس وہ اسی کی روش میں، لیکن جب ان کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا جائے تو بہت سے لوگ الحمدللہ کلمہ پڑھ کر سر کے دل سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ باقی جو آپ نے بتلایا ہے امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اللہ سے دعا ہے اللہ حافظ رکھیں، آپ بھی خود بھی رابطے میں رہیں، اللہ کرم کرے انشاءاللہ۔ آپ سے اصلاحی تعلق ہے، تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، شاگردی کا بھی تعلق ہے، لیکن 5 مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے افغانستان آ گئے ہیں۔ ابھی 3 بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، میرے اخلاق بہت خراب ہو گئے ہیں، بد نظری بہت ہوتی ہے، جھوٹ بہت بولتا ہوں، کیا کروں، اصلاح کریں۔ ابھی 3 بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، بھائی گناہوں سے تو بچنا ہے، ہاں آگ سے تو بچنا ہی گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر معصیت میں ناریت، ہر گناہ میں آگ چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ گیس ہے، اب دیکھیں یہ گیس ہے، آگے وہ ہمارے ایک گھر میں وہاں پر خاتون بیچاری بورچی خانے میں کام کر رہی اور وہ گیس وہ لیک ہو گئی آگ، وہ گیس تو پوری وہ آ گئی ہے نہیں، وہ کہیں وہ تیر لگائی، وہ پورا کمرہ بھڑک اٹھا کر اور بیچاری اسی میں جھلس کر بیچاری فوت ہو گئی۔ تو ہر اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، آگ چھپی ہوئی اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی، گناہ کی چھٹی ایسی ہے جیسے آگ کے پر انگار رکھنا ہے، وہ نہیں ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں اس طرح۔ اور دیکھو گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، کسی نہ کسی جائز کام میں لگائی رکھیں آپ۔ ہاں
اللہ تو وہ خیال ہے، بلکہ حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ جب خالی رہیں گے تو خانہ خالی رات دیو میں گیرا دیا کرنا، خالی گھر میں جنات ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور یہ ہمارے طلباء ہیں، ان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں آنا۔ اللہ نے جس نیک موسم قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے کرنا۔ اپنا مطالعہ کریں، تکرار کریں الحمدللہ اپنا، اور مطالعہ ہے، مطالعہ جو ہے نا وہ تو آپ کا، اگر مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اور مطالعہ اور کتاب کی وہ عبارت جس کو دیکھتے ہی آپ مطلب سمجھ میں آ جائے، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے، جیسے چڑیا گھر میں نظارہ ہوتا ہے، دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے یہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، یہ چیتا ہے۔ مطالعہ اس عبارت کا ہوتا ہے جس میں غور و خوض کرنے میں آپ کے سر میں درد شروع ہو رہا ہے، اتنا غور و فکر کریں، کوشش کریں کہ اور دماغ بار بار پلٹیاں کھائیں، کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا لگانا۔ بھائی زبیر اتنی جلدی کہاں موٹر سائیکل فوراً چل پڑتے ہیں، اللہ کریں مطالعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نے خوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جامع قاسم جو مطالعہ کرتا تھا، بس یہ طلباء میں خل اپنے 10-11 بجے اپنے آرام کر لیتے تھے، میں پھر اللہ کا شکر بس وہ اپنی کتاب ہے جو قبل والی مسجد کی دیوار ہے اس کے سامنے بترپائی رکھ کر اور اپنی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا، پھر اپنے لگا رہتا تھا مطالعہ ہوں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، اتنا اپنے اسباق کو بھی لکھنا اور پھر ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ صاحب نشوی ساتھ تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ میں طلباء کے سامنے ذکر خیر بھی کرتا ہوں، حسن نے مجھے یہ کتابیں سنائی ہیں، خود بھی سنائی ہے، نور انوار سنائی ہے، یہ سب کتابیں مطالعہ کر کے سنائی ہیں نا، ان طلباء کو شوق دلا رہے تھے، بس وہ استاذوں کی محبت تھی، شفقت تھی، استاذوں نے ہے توجہ دلائی، صرف لگا دیا الحمدللہ۔ اپنے آپ کو لگائی رکھیں، خوب محنت کریں، کوشش کریں الحمدللہ۔ ہم میرے اخلاق خراب ہو گئے، نہیں اللہ خراب ہو گئے، تم اخلاق خراب ہو گئے، میں بار بار خرابی کو نہیں، اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے ضرور، نہیں سارے اخلاق خراب ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ایمان کا نور ہے، اور الحمدللہ زبان سے کتنی باتیں آپ سچی بول رہے ہیں الحمدللہ، کسی غیبت نہیں کر رہے ہیں، چغل خوئی نہیں کر رہے، کوئی ہو گئی غلطی تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں الحمدللہ، یہ کوئی یہ نہیں بالکل مسلمان چاہے لیکن الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر الحمدللہ کچھ نہ کچھ یعنی اس ایمان خود سب سے بڑا ایمان ہے، یہ تو ہے نا ایمان کا نور، یہ خود بہت بڑی اللہ کی نعمت الحمدللہ ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ پھر آگے نیک اخلاق جو ہیں یہ اس کا پھل ہے الحمدللہ۔ بہرحال جتنا ہو سکے اس پھل کو اپنے انشاءاللہ اس میں اس کو پکانے کی فکر کرنی ہے الحمدللہ۔ بد نظری بہت ہوتی ہے بھائی، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، چاہے 1000 دفعہ پڑھے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں اپنا، باہر بھی جائیں کوئی آگے نامناسب تصویریں آ جاتی ہیں، شکلیں آ جاتی ہیں، بس قصداً نظر نہ ڈالیں، اچانک نظر پڑ جائے جھکا لیں، بس اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اچانک نظر پڑ جائے ویسی بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، مخلوط بس اپنی نظروں کو جھکا لیا، بات کرنی ہے نہ جھکا کر بات کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرما۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، پس رکھیں۔ مومن عورتوں کو بھی فرمائے کہ اپنی
مومن عورتوں کو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، پس رکھیں یا کرنا، بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے یا کرنا سکون، اور نظر جھکانے میں سکون ہی سکون ہے۔ دیکھو نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، دل سکون سے بھر رہے گا۔ بد نظری کہتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے۔ میرے پاس بھائی فیصل ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، وہ گاڑی چلاتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے۔ میں کیسے بد نظری ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں میں گاڑی چلاتا ہوں، سامنے کوئی اچانک شکلیں آ جاتی ہے، میں کہتا یہ بد نظری کہتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نہ ڈالنا۔ وہ تو آپ کا سامنے دیکھنا یہ آپ کی مجبوری ہے، آگے یہ بد نظری نہیں ہے۔ اللہ بس پھر بھی بس اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، الحمدللہ۔ پھر بھی اپنی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے رہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، نہیں بہت نہیں بولا ہے، سچ ہی بولتے ہوں انشاءاللہ۔ ان الکذوب قد یصدق، یار جھوٹا آدمی بھی کبھی سچی بات کہہ جاتا ہے، یعنی کہ ساری بات جھوٹی ہے انشاءاللہ سچی بولتے ہوں۔ بس یہ کوئی جھوٹی بات کوئی نکلی ہے تو اس سے اللہ سے معافی مانگی، توبہ استغفار کرتے رہے۔ بہرحال اپنی جو اصلاح کی فکر ہے ہمیں، اب بظاہر خال دوسرے ملک سے ہیں لیکن بیچارے فکر ہیں وہاں سے اپنی اصلاح کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ پرچی بھیجی ہے، تو باہری اصلاح کی فکر بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جہاں بھی ہوں ہم، چاہے پاکستان میں ہوں بیرون ملک میں ہوں، ہم اپنی اصلاح کے محتاج ہیں، اور اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں۔ اصلاح کی جو تکمیل ہے وہ خاتمہ بالخیر پر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر کے اندر صرف میں اور میری بیوی رہتے ہیں۔ اب میری بیوی اپنی بہن یعنی میری سالی کو چند دن کے لیے ہمارے گھر بلانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس سے پردہ کرتا ہوں، ان کے رہنے سے مشقت ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ استاد جی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، رہنمائی کی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ میرے اسباق نماز تک پہنچ کر میرے اسباق تبلیغ نماز تک پہنچ کر رک گئے ہیں، سستی ہے، تو بھائی پھر شروع کر لینا۔ بھائی گاڑی اگر چلتے چلتے رک جائے تو بھائی کوئی چائے وغیرہ پی گا پھر چاہے شروع کر لینا۔ سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیے پھر شروع ہے، پھر لگ گئے۔ اس راستے میں 100 بار بیٹھے کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ باقی اگر دیکھو یہ گھر کی حالت دیکھنی پڑے گی نا، گھر میں کوئی الگ کمرہ بھی ہو پھر تو چلو کچھ گنجائش ہے، لیکن آپ ذرا یہ جو اپنے پردے کا معمول ہے اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یہ تب ہے کہ جب کوئی ساتھ کوئی گھر کی حالت دیکھنی پڑتی ہے، گھر کے الگ یعنی کوئی اگر 2 کمرے ہوں تو ایک میں آپ رہ لیں یا دوسرے میں کوئی مہمان وغیرہ رہ لیں تو پھر گنجائش رحم اللہ، لیکن پردے میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بیٹی کا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے، وہ لوگ منگنی پر 3 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، دیکھو کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے فرمان لگا کوئی انہیں صرف یعنی منگنی پر 50 لاکھ روپے سو پر قرض لے کر خرچہ کیا، صرف منگنی پر خرچہ کیا اپنا۔
سو پر قرض لیا بھائی جب کیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بالکل یہ سب یہ رسم ہے. دیکھو دین میں تنگی نہیں ہے, ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. اللہ دین میں تو بڑی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو بھائی اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھیں. اور شادی کرنے کے لیے ابھی پیسے نہیں ہیں. ہم انہیں شادی کا کہہ رہے ہیں جلدی کر لیں تو کہتے ہیں شادی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ بس بھائی کیا کہوں, جب یہ رسم و رواج جب ہمارے دلوں میں داخل ہو جائیں پھر ہر چیز بوجھ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی ان کا گھر بھی مکمل نہیں ہے. گھر مکمل کرانے کے لیے بیٹی کو شادی کے بعد نوکری کروائیں گے. شادی کی تیاری کے لیے 20 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں. اس کے لیے 2 سال چاہیے, پھر شادی کریں گے. اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد پیسے ختم ہو جائیں تو بیٹی کو نوکری بھی کرنی پڑے گی. بیٹی نوکری کرنا نہیں چاہتی. دعا فرمائیں تمام معاملات اللہ پاک ٹھیک کر دے اور کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دے. ہم سب دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. صلی اللہ پاک ذات. اللہ آپ کا جذبہ نیک ہے. اللہ ان کو بھی اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. میں نے رکھیا نا, دیکھو شریعت میں کوئی تنگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ کتنے سب نمونے ہیں الحمدللہ. اتنی شادی کے سال ہر ام المؤمنین ہر اما جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, میرے پاس صرف نے ایک کرتا تھا, ایک کرتا تھا کچھ, وہ اس کی اچھی حالت تھی تھوڑی سی. مدینہ منورہ میں جب بھی کہیں مدینہ منورہ میں کسی بیٹی کی رخصتی ہوتی تو بس مجھ سے وہ کرتا لے جاتی ہیں اور اس میں رخصتی کر لیتی, اور رخصتی کے بعد پھر وہ کرتا واپس کر دیتی. بس ایک کرتے پتہ نہیں کتنی بیٹیوں رخصتی وغیرہ. اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھیں. ہاں زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑیں. آگنا کچھ نہیں رکھا ان میں. اور یہ جو لالچ ہے نا, تمہ ہے نا, یہ نہیں نکلتی. یہ بعض دفعہ پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں رہ کر بھی نہیں نکلتی جائے. جب تک اپنے بزرگوں کا سایہ نہ ہو, تعلق نہ ہو, ان کی مجالس میں بیٹھا نہ ہو, وہ اندر ہی رس رہتی ہے. اللہ ہمارے بزرگ تھے, وہ ایک گاؤں میں گئے, پریشان تو ہوتے ہیں بچیوں کے سلسلے میں سب جگہ. وہ ایک جگہ گئے تو وہاں پر نا وہ بچی کے رشتے کے لیے آگے سے وہ نوجوان, حالانکہ وہ طالب علم تھے, مدرسے کے طالب علم تھے, آگے سے مل گئے, وہی مل گئے. میواتی میں تو وہ بزرگ بیچارے رشتے کے لیے بات کی تو نوجوان تارے کہہ رہے مرو کہاں دے ہوگا, مرو کہاں دے ہوگا, مرو کہاں دے ہوگا, مجھے کیا دیں گے آپ, مجھے مرو کہاں دے ہوگا. وہ بزرگ غصے میں, آپ میں تیرے سر میں اینٹ ماروں گا, تیرے سر میں اینٹ ماروں گا. شرم نہیں آتی تمہیں منہ کھولتے ہوئے؟ جب بیٹی مل گئی اور آپ کو کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے یہ 4 بیٹوں کا نکاح ہوا, کسی بڑے سال کا مطالبہ نہیں کیا, کوئی تھوڑا بہت انہوں کو اپنے کوئی توبہ کر دیا, ورنہ کوئی تھوڑا بہت سامان دیا وہ اپنی بیٹی کو دیا, ورنہ میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے. تھوڑی بہت ضرورت تھی کچھ ان میں جو خود لے کے دے دی بات کو. میرا جب خود نکاح ہوا کوئی اللہ نے گاؤں میں کر دیا نکاح. اللہ اس وقت میں کوئی سائیکل بھی نہیں تھی, شاید کوئی ایک سائیکل سے شاید کوئی گھر کی تھی, محل کوئی وہ اللہ نے گزارا کر دیا. الحمد للہ چل رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لالچ اور تما سے بچے ہیں. کوئی تھوڑی بہت کوئی اب یہ ہمارے میواتی میں بعد میں کئی جگہ گیا ہوں, یار کہتے ہیں گاڑیوں کا مطالبہ کرتے ہیں, گاڑیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. بھائی کہاں, چاہے وہ پیٹرول گاڑی کے پیٹرول بھی نہ ہو اور گاڑی کا مطالبہ. گاڑی کو چلانی آسان تھوڑی ہے, مجھے بھی اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جب
اللہ نے کوئی سواری کا بندوبست کیا تو میں نے دعا کیا باری تعالیٰ یا اپنی سواری تو مجھے عنایت فرما دی، اس کے تیل کا ہی بندوبست کریں۔ اس طرح گاڑی تو نہیں آ گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لالچ سے بچیں، طمع سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سفروں میں بھی جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما رکھی ہے، کسی سے آنے کا مطالبہ نہیں۔ پشاور تک بھی جاتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں مجھے بھی اندازہ نہیں ہوتا، کہاں سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیکن وہ ذات اوپر ہے، انشاءاللہ ہے، جب ان کی ذات پر سہارا لگاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ پھر وہ ہمیشہ سہارا دیتے رہتے ہیں، وہ بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ ایک جگہ میں حاضری دیتا تھا تو وہاں کچھ اسباق مکمل ہوئے، انہوں نے مجھے 4-5 مہینے کا میرا معمول ہے، بس 1-2 مدرسوں سے کو تھوڑا بہت وظیفہ لیتا ہوں، باقی مدارس میں جاتا ہوں، وہاں بس ان سے رکھا بھائی آپ کی دعائی میرے لیے وظیفہ، بس دعا کر دیا کریں۔ آج ایک جگہ مدرسے میں گیا، وہاں اس سال وہاں مجھے کچھ رقم دی تو میں نے پھر فوراً سے اس وقت ان سے میں انکار بھی کرے گا، زبردستی دے دی۔ میں نے اس فوراً آ کر مدرسے میں وہ ساتھی ہیں، میں کہ یہ ساری رقم ان کے غلے میں جا کر ڈالتے، مثلا ان کو بتانا بھی نہیں، آپ نے جا کر بس ڈال دیا غلے میں جا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں کہ جو مسجد مدرسے کا جو غلہ ہے اس میں آپ چندے کا ڈبہ اس میں جا کر ڈال دیں، ان کا الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چلا ہی رہا ہے بھائی صاحب، پیڑ کا دروازہ کھولنے میں بند ہی نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے لیکن باقی دیکھو ضرورت کے لیے کوئی حرج بھی نہیں، گنجائش ہے الحمدللہ۔ میں خود بھی کوئی مہمان آ جائیں کوئی زیادہ راہ کی کوشش کرتا ہوں پیش کرنے کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی دال روٹی کا بندوبست کر رکھا ہے تو بس اللہ پاک اس پر گزارے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیڑ کا دروازہ کھولنے میں بند ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ۔ صاحب خطر رہتے ہیں لوگ، صاحب آئے انہیں ابھی ایک جگہ گیا شادی کے لیے، واپسی نے 5 لاکھ روپے دیے مجھے، 5 لاکھ روپے، یہ 5 لاکھ روپے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ بھائی میں نے اتنی ہدیہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑائی نہیں، کوئی فخر نہیں۔ بس ہم مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مسجد میں ان کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، میں قطوری کا 3 لاکھ ان کو دے دیں، اور اسی طرح میں خیال ہے ایک جگہ مدرسے میں وہاں پر ضرورت تھی، وہاں تو پھر اور مد بھی تھی، وہاں سے ان کو 3-3.5 لاکھ روپے ان کو دیے، مگر آپ ان کے وہ مسجد میں کچھ ضرورت تھی، وہاں میں کچھ پنکھے وغیرہ لگانے کی ضرورت تھی وہ مدرسے میں، چلو وہاں آپ دے دیں، اللہ شکر کر دیتا ہے اللہ۔ ان کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہم بھائی زبیر، ہم تو قاسم بس یہ کا ہے، ہم مولوی کے ہاتھ سے جو کوئی خرچہ ہوگا وہ اپنی ذات کا نہیں ہے، وہ تو بس آگے پہنچانے والا ہے لیکن ہاں یہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے جو کچھ بھی جائے گا یہ میرے کروں، یہ آپ کی حق حلال کی روزی کمائی ہے، اگر آپ حسن دن کی بنا پر ہم تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دیتے ہیں آگے پہنچانے کی، ان کا کام ہے۔ یہ مدرسہ ہے الحمدللہ، یہاں بھی اللہ کا شکر الحمدللہ رہتے ہیں، اور یہ مدارس کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو اللہ پاک کرتے رہتے ہیں اپنی رحمت سے۔ کئی مدارس ہیں اللہ نے، میں صرف مدرس ہی ہوں، ایک خادم ہی ہوں یہاں کا، نہ محتم ہوں نہ ناظم ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس مدارس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق جتنا ہو سکتا ہے اللہ جتنا اپنی رحمت سے عطا کر دیتے ہیں آگے پہنچا دیتا ہوں، انہیں معاونت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اور یہ اللہ کا شکر ہے
اللہ تعالیٰ دوسروں کی فکر کرتے ہیں تو اللہ اپنا گھر بھی انشاءاللہ آباد ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، ایسا نہیں الحمدللہ کی رحمت سے۔ اور مدارس والے ہوں کا بھی اللہ کا شکر ہے، سال میں اللہ کا شکر ہے، یعنی رمضان میں تو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں حسب توفیق سب کا تھوڑی تھوڑی خدمت کرتا ہوں الحمدللہ، اتنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیں۔ شروع میں ایسا بھی تھا، حالات ایسے تھے، 2 مدرس ان کا وظیفہ تھا، 2 ہزار روپے میرے پاس 2 مہینے گزر گئے ان کا وظیفہ پورا کرنے کے لیے، ایسے بھی حالات ہیں خود میں، ہم گزرے ہیں حالات سے، یہ کوئی نہیں شروع میں خالص ہے، اب تو حفظ نے کافی مجھے وظیفہ مقرر کر دیا گیا نا، ٹھیک ہے گنجائش ہے، چلو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ چلو آپ کا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ میں جب شروع میں اس سال میرا صرف 1200 روپے وظیفہ مقرر کیا، 1200 روپے، کبھی ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا الحمدللہ، بس اللہ ہر سال پہ آپ سب 100 روپے بڑھا دیتے، 1300 روپے، کئی سال تک ایسا رہا، لیکن اللہ نے اس 1200 میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اللہ نے 22-23 حج کروا دیے، حج کروا، اللہ نے عمرے کروا دیے، کتنے عمرے کروا اس کو مجھے معلوم ہی نہیں، 10 سال مکہ مکرمہ کا سعودی عرب کا اقامہ رہا الحمدللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے، اس کی مہربانی سے۔ کہاں سے بات چلی تھی، میں کہاں سے نکل گیا، میں کون سا کوئی کتاب پڑھتا تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی میں دل لگتا تھا، اپنے شے سے بہت محبت تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے عجیب حالت درپیش ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، ہر وقت خیالات آتے ہیں، کسی نیک کام میں دل نہیں لگتا، بلکہ نہ کرنے کا ارادہ بن رہے ہیں، پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ بن رہا ہے، طرح طرح کے خواب آتے ہیں، سارے خیالات آتے ہیں، بہت پریشان ہوں، دعا فرمائیں اور توجہ فرمائیں، کیا کروں، کچھ نہ کریں، ان خیالات کی پرواہ نہ کریں، اپنے کام میں لگ رہے ہیں، پڑھیں نا اللہ تعالیٰ اپنے بھائی، یہ کیفیات ہے نا، کیفیات یہ آتی رہتی ہیں کیفیات، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن آ جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ لہذا حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ جو قبض والی حالت ہے یہ بہتر ہے، یہ تو بسط والی حالت ہے نا، جس میں آدمی ہر وقت نے وہ حشا بشاش رہتا ہے اور نیکی میں خوب دل لگتا ہے نیکی کا، اور ایک قبض والی حالت ہے، طبیعت بند سی رہتی ہے، لیکن طبیعت جتنی مرضی بند ہو یا گناہ، لیکن دیکھو فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں آگے ان کو دل سے نہیں جوڑنا، دل کو ان سے جوڑنا ہے الحمدللہ، ہاں ان کو دل کے تابع نہیں کرنا کہ دل چاہ رہا ہے، دل وہ دل ہے، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں نا، قلب کا میں نہیں متغیر ہونا، بدلنا، وہ تو ہر وقت اس میں حالات مختلف آتے رہتے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنی کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے نا، ہاں، اور کرتا رہتا ہوں، یہ جو یہ ٹھنڈا پن آتا ہے نا، ٹھنڈا پن آتا ہے، یہ بھی یہ کس لیے ہے، ہاں یہ بھی شوق والی حالت کی قدردانی کے لیے، شوق والی حالت کی قدردانی کے لیے، اگر ہر وقت یاد رکھنا شوق والی کیفیت رہے پھر تو شوق کی قدر ہی ختم ہو جائے، یہ طلباء کو روز اگر گوشت ملے تو گوشت کی قدر ہی ختم ہو جائے، ہفتہ بھر دال سبزی کھائیں اور پھر جمعے کو گوشت ملے، پھر آپ دیکھیں ایک لقمے پر الحمدللہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں طاہر والی میں پڑھتا، طاہر والی میں نے وہاں یہ تھا کہ صبح و شام بس دال، یہ تھا صبح شام دال ہی ہوتی تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں بقرعید کے موقع پر بس نے وہ گوشت جو ہے نا وہ
وہ طلباء کو کوئی گوشت وغیرہ مل جاتا اس کو پھر وہ سکھا لیتے، ایام تشریق ہے، تشریق کا معنی ہی سکھانا ہم، وہ گوشت کو سکھا کر پھر اس کے ٹکڑے کر کے وہ سوئی کے ذریعے ایک ہار میں وہ سوئی کے ذریعے ایک دھاگے میں پرو لیتے اپنا ہم۔ اور پھر کوئی ایک ساتھی نے میری دعوت کی، میں بقرعید کے دنوں میں حضرت سے پڑھنے کے لیے گیا، بقرعید کے بعد دیکھتا ہمارے سرحد کے طالب علم تھے، پٹھان طالب، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے میری دعوت کیا میں دعوت کیا کہ مرثے کی دال تھی، اس میں جو گوشت کے ٹکڑے تھے بس وہ 2-4 ٹکڑے اس میں ڈال دیے اور اس سے میری دعوت کر دی، اور مجھے اب تک وہ دعوت یاد، اتنی اس کی محبت والی دعوت یاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بھائی روز گوشت ملے تو گوشت کی قدر ہی ختم ہو جائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے دیکھو حالات مانگنے نہیں چاہیے، آ جائے تو پھر ہمت بھی نہیں ہارنی، پھر حوصلہ بھی نہیں ہارنا، اللہ ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اللہ تو بھائی غفور صاحب یہ شوق والی جو ہے کہ کیا کر رہا تو میں بھی، یہ جو قبض والی حالت ہے نا یہ بہتر ہے الحمد للہ، جو گھٹن سی آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا ایک مرتبہ، وہاں پر بالکل طواف کے دوران ایسی دل مکہ مکرمہ میں، حالانکہ مبارک جگہ ہے، وہاں دل پر ایسی قبض سی تاری کہ نماز پڑھوں، بس نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن اس میں کوئی شوق والی کیفیت نہیں، طواف کروں ایسے بس جیسے ایک فریضے کو اپنے ذمے سے ساخت کر رہا ہوں، اتار رہا ہوں، بس میں گیڑے لگا رہا ہوں، بس طواف کر رہا ہوں، کوئی کیفیت نہیں اس میں۔ تو پھر میں نے اپنے گھر دیکھو ایسے موقع پر ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی، ہاں اپنے شیخ کی رہنمائی کی، بڑوں کے سائے کتنی برکت ہوتی ہے، ایک میں خود اپنی اصلاح کروں تو اس میں کہیں نہ کہیں دھوکہ کھاؤں گا اللہ، پھر اپنے گھر کی خدمت میں اپنے اس حال کی میں نے مکہ مکرمہ سے اپنے بھائی سعد اللہ صاحب تھے ان کو فون کیا کہ میرے اس حال کی اطلاع، یعنی اس حال کے بارے میں میرے سے پوچھیں، تو حضرت فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہیں الحمد للہ۔ وہ پھر درمیان میں پھر کبھی کبھی شوق والی گھڑی بھی آ جاتی تھی الحمد للہ، لیکن جو میں نے کیا نا یہ قبض کے بعد جو شوق والی گھڑی ہوتی ہے اس کی پھر اپنی ایک لذت ہوتی ہے الحمد للہ۔ ہاں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حدیثی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے لیکن جنت بھرے گی نہیں، اہل جنت اللہ تعالیٰ کیا ان کا تو بھائی ان کے کوئی خزانوں کی انتہا ہے، کوئی آگرہ سبحان اللہ، اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جنت بھرے گی نہیں آگرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور مخلوق یعنی اور لوگ پیدا کریں گے، ہاں اور انسانوں کو پیدا کریں گے جن کے ذریعے پھر جنت کو اللہ بھریں گے۔ طلباء ہوتے ہیں، طلباء وہ تو فوراً حضرت سے کہنے گا کاش کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوتے جو جنت میں پیدا ہوئے اور جنت میں چلے گئے۔ مولانا یعقوب نانوتوی فرمانے لگے اب اللہ کے ان کو جنت تک کیا مزہ آئے گا، ان کو جنت تک کیا مزہ آئے گا کہنا، جو جنت میں پیدا ہوئے جنت میں چلے گئے، جنت کا مزہ تو ہمیں آئے گا اللہ تعالیٰ۔ جو دنیا میں محنت مشقت تکالیف برداشت کر کے مصائب کو برداشت کر کر اپنی نفس کی چاہتوں کو قربان کر کر جب ہم اللہ میاں کے پاس پہنچیں گے، آگے جنت پہ پہنچیں گے تو پھر وہاں وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے اوپر بے ساخت الحمدللہ رب العالمین نکلے گی الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے میں جنت کا مزہ ہمیں آئے گا الحمدللہ، انہوں کیا مزہ آئے گا الحمدللہ، اس لیے گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں اپنے ہم یہ آتی رہتی ہیں کیفیات، بس لگے رہے، ہم اصلاح کے محتاج ہی محتاج ہیں، اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی الحمدللہ، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھنا ہے، لگائی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے صرف اللہ کے لیے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ قریب ہوں اور کوئی اتنا قریب نہ ہو، جب میں اور لوگوں کو آپ کے زیادہ قریب دیکھتا ہوں تو مجھے جلن ہوتی ہے، اس بارے میں اصلاح فرما دیں۔
بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو ہمارے جتنے بھی مہمان تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے جسم کے لحاظ سے فاصلے پر ہوں لیکن دل کے لحاظ سے سب کے سب قریب ہیں الحمدللہ لگے ہم. ہاں اب اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. بس یہ آپ جہاں بھی رحم اللہ اخلاص کے ساتھ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ سب کو قریب قریب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اصل چیز ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مواجہ شریف میں حاضری دینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ذرا قریب جا کر بعض بزرگوں پر کچھ یعنی خوف غلبہ ہمت نہیں ہو رہی کہ قریب جا کر سلام پیش کروں. تو وہ ذرا ایک دو ستون پہلے ہی کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں اچانک بس نے ایک آواز محسوس ہوئی غالباً گنبد جیسے یوں لگا جیسے گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے. آواز یہ تھی اگر تم ہماری سنتوں پر عمل کر رہے ہو تو دور رہ کر بھی قریب ہے الحمدللہ. ہاں بات یہی ہے. تو اصل چیز قرب کا اور بود کا دار و مدار آگے نیت کے اوپر ہے. آگے ہاں بس جب نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہے الحمدللہ پھر جہاں بھی اللہ پاک موقع نصیب فرما دے ہے نا. اس میں ایک نام مسلم بھی چلو کوئی ہمارے کوئی بزرگ کوئی پہلے ان کو جگہ بھی دے دی اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ. ان کو بزرگ حضرات تشریف لے آئے ہیں ان کو ہے محبت سے ان کو کرسی پہ بٹھا دیا بیٹھنے والی جگہ بٹھا دی اونچا بٹھا دیا ان کے کرام کا ثواب مل گیا ہمیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ساری گھڑیاں دیکھو یہ طلباء سے کرتے رہتا ہوں صرف خوب محنت سے پڑھیں لیکن اپنی محنت کو بابرکت کریں. اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے اپنے گھر میں جائیں اپنے والدین خدمت ان کی دعائیں لینے کی کوشش ان کا ادب اپنے اساتذہ کا ادب یہ سب چیزیں علم میں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جب آپ اور لوگوں کا نام لیتے ہیں میرا نام نہیں لیتے تو اس میں اور زیادہ پریشان رہتا ہوں. بالکل مایوسی میں ڈوبا رہتا ہوں اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. اس قابل ہی نہیں کہ استاد جی توجہ تجھے توجہ تیرے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ. مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوتا. دیکھو نام ذرا یہ میرے حضرت کا میں بھی بس ایک دو حضرات کر نام لے کر توجہ دلانی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ توجہ ہے. نام ایک لیتا ہوں لیکن مراد اس میں سب ہوتے ہیں الحمدللہ کی نیت میں ہی ہوتا ہے. اب سب کا اکٹھا نام لوں تو بھائی وہ تو آپ دیکھو پھر تو سارا کام اسی میں گزر جائے وقت اسی میں گزر جائے گا. اس لیے بس وہ ایک دو کا نام لے لیے لیکن اس میں کوئی فخر نہیں آتا. ہاں اصل ہے بھائی آپ میرے لیے نہیں جن کے لیے آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ہاں یہ کچھ نام نوم سے کچھ نہیں. اس میں عجب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ فخر کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جن کے لیے جن کے لیے آپ تشریف لائے ہیں بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور بالکل ہی خیال بھی ہے اگر آ بھی جائے تو اس پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. نام و نمود کوئی مقصد نہیں آتا. ہاں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. السلام علیکم. ہمارے بزرگ ہیں نا دیکھنا پوچھنا رہے دم کرنا ہے تو میں ہاں اچھا چلو ٹھیک جزاک اللہ تعالیٰ خوش رہیں. کوئی چیز اٹھانی ہو اوپر بیٹھ جاتے آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہی کرسی اللہ کا دے دیں یہاں کی کرسی ہے وہ دے دینا ایک کرسی پہ بیٹھ بس ان شاء اللہ ہو گئی سر دعا کے. اچھا یہ بھی ہیں کافی پرچے ہیں. میرے بیٹے کی آنکھ کا صبح آپریشن ہے دعا فرما دیں اللہ صحت تندرستی سے نصیب فرمائے.
صحت نصیحت عطا فرمائے. طبیعت خراب ہے چھوٹے بھائی کی، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. والدہ اور بیوی اور بچے بیماری کے اندر ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. ہمارے کام دودھ کا لوگ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں اور کچھ لوگ پیسے دبا لیتے ہیں. بڑی پریشانی بنتی ہے. اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں. برکت اور قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں. بھائی اللہ بس یہ معاملات میں نے کچھ یہ چیزیں کاروبار میں پیش آتی رہتی ہیں، اونچ نیچ میں چلتی رہتی ہے، مجھے اندازہ ہے. اللہ پاک کی ذات بہرحال جو حق کسی کے ذمے ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ معاملات میں کاروبار میں نے بس نہیں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، ایک آدمی نے وہ ادھار پر وہ چیز بیچتے تھے، ادھار پر اس کو دے دیتے اور پھر اپنے ملازموں کو کہہ رکھا تھا اگر کوئی اچھی حالت والا ہو اور وہ اگر آپ سے مہلت مانگے ہیں ان کو مہلت دے دیا کریں، چلو بعد میں آپ ادا کر دیں. اور اگر کوئی تنگ دست سے غریب ہے تو ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا کریں. کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ فرمائے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی ان کی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے ان کی بخشی فرما دی. باقی اپنا جائز حق ہے اس کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں. خوب ہے آپ باقی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. ہاں 4 ماہ میں چل رہا ہوں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی سی زیادہ کرتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں. بس آپ نے تھوڑی تلاوت جتنی ہمت اتنا کر لیا کریں. اگر بیماری دیکھو ایک ابو داؤد شریف کے ایک حدیث میں ہے جو روز 10 آیتیں پڑھ لے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. باقی جتنی ہمت تو پڑھ لیں، اپنی ہمت کا مطابق بڑھا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. بیوی کے حمل سے تیسری مرتبہ ضائع ہوا ہے. بیوی کا حمل تیسری مرتبہ ضائع ہوا ہے، یعنی تیسری مرتبہ ہے بیوی حمل سے تیسری مرتبہ ہے ضائع ہوتا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے. آمین آمین. برگر کی دکان کھولنا چاہتا ہوں. ایک کاریگر برگر کا اس کا سارا سامان دے دوں گا، پھر اس کی نگرانی خود کروں گا. کیا یہ کام کر لوں؟ ہاں کر لوں. بہرحال جس کاروبار سے مناسبت ہو جائے، کاروبار کوئی بھی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، روزی کا وسیلہ اپنا سکتے ہیں. ایک مسئلہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ برگر کی دکان اکثر رات کو چلتی ہے اور رات اللہ تعالیٰ سونے کے لیے بنایا ہے نہ کہ کمانے کے لیے. میری رہنمائی فرمائے. دیکھو آپ ایسا کا ہے رات کو جب بھی آپ آرام کرنے لگیں تو صبح کی نماز کے لیے نا کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے بھی تقریباً عام طور پر ہے گھر میں 1-2 تو ایک ہی بج جاتا ہے. بعض مطالعہ کرتا ہوں، بعض دفعہ گھر کی مہمانوں کی مصروفیات کرتے کرتے فارغ ہوتے دوائی تقریباً 12-1 تو یہ تو خیر ہے ہی ہے، 1-2 تو اکثر بج جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پھر گھر والے ہیں وہ کوئی الارم لگا دیتے ہیں، الارم کے ذریعے یا ان سے گھر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی آنکھ کھل جائے مجھے اٹھا دینا. منڈا بھی ہے جیسے کبھی اللہ ویسے بھی آنکھ کھول دیتے ہیں، اس کی مہربانی سے ہو جاتا ہے. ورنہ مقصد یہ ہے کہ رات کو اگر دیر سے سوئیں تو بہرحال صبح کی نماز کی اٹھنے کے لیے تدبیر ضرور اختیار کرتے ہیں.
الارم لگا لیں, کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں اگر ہیں, نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں, اور نماز پڑھ کر پھر آپ آرام کر لیں, آرام کر لیں. باقی جو کہتے ہیں نماز جو سونے جو فجر کے بعد جو سونے کی وعید آتی ہے وہ اس وقت ہے جب بغیر نماز پڑھے سویا رہے. باقی نماز پڑھ کر رات کو دیر سے آرام کیا تو پھر اپنے نماز کے بعد پھر آرام کر لیں, اپنی نیند کو پورا کر لیں, پھر باقی اپنے جائز کام کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آج اللہ شکر اللہ رات مخر کو 2 بجے قریب آرام کیا, اللہ نے پھر صبح نماز کی بھی توفیق عطا فرمائی. نماز کے بعد پھر آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت کی, تلاوت کے بعد پھر لیٹ گیا الحمدللہ, آرام کر لی. پھر 8 بجے پھر اسباق کے لیے کھڑا ہو گیا الحمدللہ, اللہ نے مہربانی فرمائی. اس وقت نکلا ہوں, پھر لاہور گیا, پھر لاہور سے مدارس سے ہوتے ہوئے آپ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ بس اس کی مہربانی سے چل رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر فیاض صاحب کہنے لگے آپ کی جو حالت میں دیکھی اس سے تو اندازہ لگتا ہے کہ آپ بس نہیں, اللہ ہی چلا رہا ہے آپ کو. ہے بھی حقیقت یہ, سب کو اللہ ہی چلا رہے ہیں. یہ کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے یہ کہ الیکٹرانکس بجلی والے اشیاء کی فروخت کرنے کا کام شروع کر رہا ہوں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اچھا, وضاحت. بجلی والی اشیاء کی تصویریں واٹس ایپ یا فیس بک پر ڈال دیں گے, پھر کوئی تصویر دیکھ کر لینا چاہیں تو فروخت کر دیں. بجلی والی اشیاء بس ہے. ہاں بھائی بیٹا ادھر مجھے یہ مسئلہ بتلائیں. واٹس ایپ کے ذریعے الیکٹرانکس ہاں کیا ہے الیکٹرانکس اشیاء کی بجلی والی اشیاء کی فروخت کرنے کا کام شروع کر رہا ہوں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. وضاحت. بجلی والی اشیاء کی تصویریں واٹس ایپ یا فیس بک پر ڈال دیں گے, پھر کوئی تصویر دیکھ کر لینا چاہے تو اسے فروخت کر دیں. ہے اس کی گنجائش ہے اس کی, ہاں کر سکتے, لیکن اس میں کوشش کریں جاندار کی جو تصویر ہے اس کا بھی ہے, اس کی ہے گنجائش. واٹس ایپ کے ذریعے ہاں 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 اچھا اچھا ہاں 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 خریدتے ہاں 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 ٹھیک ہے ہاں ہاں دے دوں گا. ہاں ٹھیک ہے, پہلے وعدہ کر لیں اس سے. جزاک اللہ. آواز آ گئی نا, پھر ایک دفعہ بتلا دیں. اس میں واٹس ایپ کے ذریعے الیکٹرانکس فروخت کرنے کا, بجلی والی اشیاء کی تصویریں واٹس ایپ پر یا فیس بک پر ڈال دیں گے. ہاں یہ پھر یہاں کیا کریں, سرٹیفکیٹ ہے نہیں میرے پاس دوسرا, تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے. مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی ہے. آج کل اس میں یہ صورت بھی رائج ہے بعض جگہوں پر واٹس ایپ کے ذریعے جی کہ واٹس ایپ پر یا فیس بک پر وہ کسی مشین کی تصویر لگا لیتے ہیں, اور وہ مشین انہوں نے خود خریدی نہیں ہوتی, تو لوگ وہ تصویر دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں, اور یہ ساتھ ان کو بیچ بھی دیتے ہیں, حالانکہ وہ چیز ابھی انہوں نے خریدی نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ خریدنے سے پہلے اس چیز کو بیچ دینا. اگر تو وہ کسی اسٹور کے وکیل ہوں
नुमाइंदा हों, फिर वो तस्वीर लगा रहे हैं और या तस्वीर लगा रहे हैं और फिर वो बेच देते हैं, तो वो मामला करना ठीक है। या दूसरी सूरत ये है कि कोई अगर चीज़ उसके कब्ज़े में नहीं है और तस्वीर लगाई हुई है उसने और कोई साथी उस चीज़ को ख़रीदना चाहता है, तो ये उनके साथ वादा कर लें कि ठीक है ये चीज़ मैं आपको ख़रीद कर दे दूँगा। फिर पहले वो चीज़ ख़रीद ले, फिर उसके बाद बाकायदा वे कर ले और वो उनको दे दें। اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ نئی اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔ پھر اس میں جو بعد میں وہ نامناسب تصویریں ہوتی ہیں وہ بھی ہاں، اگر دیکھو کسی جاندار کی جو تصویر ہے نا وہ فدرہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، جاندار کی تصویر ہے اس کا پھر وہ تصویر کا جو گناہ ہے نا وہ پھر وہ بے شرع تو پھر ہو جائے گی، لیکن اس میں پھر کراہت آ جائے گی اگر ہاں کوئی غیر ضرور چیز ہے، جاندار نہیں ہے، جیسے مشین ہے اور چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان کی کوئی اگر تصویر لگا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرے لیے 3 دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے، آمین۔ اولاد نویر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اور خاتمہ بالخیر فرما دے، آمین۔ دعا آمین کہہ دیا، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ دعا آپ نے کر دی، ہم نے آمین کہہ دی، ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے انشاءاللہ۔ ہمارے مدرسے کے چندے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک کے ذات ہمارے تمام مدارس کی اللہ ضرورتوں کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ بھائی ریاض خالہ ناجائز مقدمے میں گرفتار ہیں۔ بھائی ریاض خان ہوگا نا، بھائی ریاض خان ناجائز مقدمے میں گرفتار ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ پانی دم کروانا ہے بچوں کو، قرآن پاک کی ابتدا کروا دیں، پانی دم کروانا ہے، دم بھی کر دوں۔ بچے کون سے ہیں قرآن پاک کی ابتدا کروانا؟ دم والے وقت کیا ہوگا؟ ہاں اچھا آج 9:47۔ اچھا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا جیم۔ اب حفظ کرنا ہے، حفظ اب پڑھ ایک آیت پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کر لو شروع میں اعوذ باللہ پڑھ رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلو کچھ انشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے۔ اللہ میں مجھے کچھ تھوڑی تکلیف سی ہے، میں بھی نماز کی تیاری کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نماز کھڑی کرنا، میں بھی انشاءاللہ کچھ تھوڑی تیاری کر کے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ کرے، بسم اللہ۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.